بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنها ما يسقط بالنساء منضمات إلى الرجال خاصة أو إلى اليمين على ما تقدم۔ فصل ثانی میں مصنف نے شہادت کی نسبت حقوق کی تفصیلات بیان کیا تھا۔ تو حقوق گواہی کے ساتھ نسبت ہے تو 5 اقسام بنتے تھے، ان میں سے آج آخری قسم بتا رہے ومنها، آج کی گفتگو ان 5 اقسام میں سے آخری قسم ہے، 5واں قسم ہے، اور اس قسم میں ایسے حقوق بیان کریں گے جو عورتیں مردوں کے ساتھ ملا کر گواہی دے سکتی ہے۔ فقط عورتوں کی گواہی کافی نہیں ہے، تو عورتوں کی گواہی یا مردوں کی گواہی سے ملانا پڑے گا یا قسم کے ساتھ ملانا پڑے گا۔ یہ 5واں قسم قرار دیا ہے مصنف نے، اور اس کی مثال دیون اور اموال کی مثال دیا ہے۔ دین اور دعوی مال ہو تو یہ مردوں کے ذریعے سے ثابت ہونے والا ہے۔ اگر عورتیں گواہی دے تو عورتیں تنہا گواہی نہیں دے سکتی ہے، بلکہ مردوں کی گواہی سے ملا کر یا مدعی کے قسم کے ساتھ ملا کر قابل قبول ہے۔ شہید ثانی نے اشکال کیا مصنف پر۔ مصنف نے 5ویں قسم کو الگ بیان کیا ہے اور یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس کی جو مثالیں ہیں وہی گزشتہ قسم ثالث والی مثالیں ہیں۔ دیون اور اموال پہلے قسم ثالث میں مثال دیا تھا، اور قسم ثالث بھی ایسے حقوق کے بارے میں تھی جو مرد عورت کے ساتھ ملا کے گواہی دینے والے ہیں۔ تو مرد اور عورت ملا کے منظم ہو کر گواہی دینے والی صورت تو پہلے بتا دیا، اب اس کو 5ویں صورت قرار دینا صحیح نہیں ہے۔ اب بعض علماء نے مصنف کے الگ کرنے کی توجیہ بیان کیا۔ مصنف نے اس 5ویں قسم کو الگ بیان کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قسم میں مصنف نے واضح طور پر بیان کرنا چاہا کہ عورتیں اکیلی کافی نہیں ہیں، بلکہ عورتیں مردوں سے ملا کے گواہی دے سکتی ہے۔ اما قسم ثالث میں مصنف نے واضح طور پر عورتیں مردوں سے منظم ہو کر گواہی دینے کی بات نہیں کی۔ قسم ثالث اور قسم خامس میں یہ فرق ہے، اس لیے مصنف نے اس قسم میں عورتیں مردوں کے ساتھ منظم ہونا واضح طور پر بتانے کے لیے اس صورت کو الگ کیا، قسم پنجم کو الگ بتا دیا۔ یہ توجیہ ہے بعض علماء کی طرف سے مصنف کے حق میں۔ مصنف نے اس 5ویں قسم کو الگ کرنا اسی وجہ کی بنیاد پر ہے کہ قسم پنجم میں واضح طور پر مصنف بتانا چاہتے ہیں کہ عورتیں اکیلی گواہی دینا صحیح نہیں ہے، بلکہ عورتیں مردوں کے ساتھ مل کے گواہی دینا پڑے گا۔ شہید ثانی فرماتے ہیں یہ توجیہ بھی غلط ہے، توجیہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ مصنف نے قسم سوم میں واضح اور صریح بتا دیا ہے مرد عورت کے ساتھ منظم ہو کر گواہی دے سکتی ہے، وَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ اس طرح فرمایا۔ لیکن قسم پنجم میں منظماتن کہہ کر مبہم بتا دیا ہے، تو توجیہ کرنے والے برعکس توجیہ کرتے تو بہتر تھا۔ یعنی قسم سوم میں مصنف نے عورتیں مردوں کے ساتھ منظم ہونا واضح و صریح بتا دیا ہے، اور قسم پنجم میں عورتیں مردوں کے ساتھ منظم ہونا غیر صریح ہے، اس وجہ سے اس قسم کو الگ کیا ہے، یہ بتائے تو بہتر تھا۔ یعنی توجیہ برعکس ہے، قسم سوم میں مصنف نے عورتیں مردوں کے ساتھ منظم ہونا تو واضح و صریح بتا دیا ہے، اور قسم پنجم میں مصنف نے منظماتن کا لفظ لایا ہے، یعنی در حال ہے کہ وہ عورتیں منظم ہو جائے، مل جائے۔ کس کے ساتھ مل جائے؟ اس میں 2 احتمال ہے۔ ممکن ہے منظم الی الرجال ہو، جس طرح شاعر نے عبارت میں رجال کا قید لایا ہے،
ممکن ہے منظم سے مراد منظم الی الیمین ہو، قسم کے ساتھ منظم ہونا مراد ہو، تو مصنف نے قسم پنجم میں واضح طور پر نہیں بتایا ہے کہ عورتیں مردوں کے ساتھ منظم ہونا چاہیے، بلکہ یہ بات تو قسم سوم میں بتا دیا، تو توجیہ کرنے والے نے صحیح توجیہ نہیں کی ہے۔ آخر میں شہید فرماتے ہیں مصنف نے اس فصل کی گفتگو میں کچھ اقسام دوسرے حقوق کے اقسام میں داخل کیا، جیسا کہ زنا جو ہے قسم اول میں ما یسقط باربعۃ رجال میں شامل کیا، حالانکہ شارح نے فرمایا زنا کو الگ قسم بنا دیتے تو اچھا تھا۔ اسی طرح والوصیۃ الیہ والوصیۃ لہ، کسی کے حق میں مال کی وصیت کرے، اس کو الگ کرنا اچھا تھا، جس طرح مصنف نے اس کو قسم چہارم میں داخل کیا، اور اس قسم پنجم کو قسم سوم میں شامل رکھتا تو بہتر تھا، یعنی زنا کے لیے الگ قسم بنا لیتے اور وصیت لہ کے لیے الگ قسم بنا لیتے تو یہ دو قسم الگ ہو جائے، اور ادھر سے قسم پنجم کو قسم سوم میں شامل کر لیتے تو ٹوٹل جو ہے 6 اقسام بنتے ہیں شارح کی نظر میں۔ تو مصنف اس طرح کر دیتے تو بہت اچھا تھا، جس طرح کتاب دروس میں مصنف نے یہ ترتیب بیان کیا ہے، تو خلاصہ حقوق کے 6 اقسام ہوں گے۔ حقوق گواہی کے ساتھ نسبت ہے تو حقوق کے 6 اقسام بننا چاہیے، اور ان اقسام میں سے مصنف نے کتاب لمعہ میں جو ترتیب بیان کیا وہ درست نہیں ہے، یعنی بعض اقسام جو الگ ہونا چاہیے تھا وہ دوسرے اقسام میں داخل کیا۔ اس کی 2 مثالیں پہلے دی ہے، ایک تو زنا کی مثال ہے اور دوسرا جو ہے الوصیۃ لہ کی مثال ہے، ان دونوں کو الگ کرنا بہتر تھا۔ اور قسم پنجم جو منظم الی الرجال والی صورت ہے، یہ تو قسم سوم میں بیان کیا ہے، اس کو قسم سوم میں شامل کر لیتے تو بہت اچھا تھا، لیکن مصنف نے ایسا نہیں کیا۔ یہاں تک حقوق کے تفصیلات مکمل ہو گئے۔ اس کے بعد تیسری فصل ثالث فی الشہادۃ علی الشہادہ، گواہی پر گواہی دینے کی گفتگو ہے۔ تو گواہی پر گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ کسی محکمے میں 2 عادل نے گواہی دی ہے، پھر اگلے محکمے میں پہلے 2 عادل موجود نہیں ہیں، وہ حاضر نہ ہو سکے کسی وجہ سے، تو ان 2 عادل کی گواہی دینے پر مزید 2 گواہ عادل آ کے گواہی دے دے تو اس کو کہتے ہیں الشہادۃ علی الشہادہ، گواہی پر گواہی دینا۔ بس پہلے جو محکمے میں اصل واقعے کی گواہی دینے والا ہے ان کو شاہد اصل کہا، اصل ہے، اور ان کی گواہی دینے پر گواہی دینے والوں کو شاہد فرع کہلاتے ہیں، شاہد فرع ہے، تو شاہد اصل اور شاہد فرع۔ اب شاہد فرع گواہی دینا کہاں پہ درست ہے، اس کا ضابطہ اور اس کا قانون کیا ہے، تو شہید نے فرمایا تمام حقوق الناس میں شہادت فرع کی گواہی قابل قبول ہے۔ حقوق الناس، اب حقوق الناس میں مالی حق ہو، غیر مالی ہو، یا حقوق الناس جو سزا والی حقوق ہو، حد والی، یا غیر سزا والی حقوق ہو، بہرحال حق الناس ہو، تمام حقوق الناس میں شہادت فرع قابل قبول ہے۔ لیکن جو حقوق اللہ ہے، اب حقوق اللہ 2 قسم کے ہیں، ایک تو حق اللہ محض ہے، خالص حق اللہ ہے، جیسا کہ حد زنا، حد لواط وغیرہ ہے، یہ شہادت فرع کے ذریعے سے ثابت نہیں ہونے والا ہے۔ یا حقوق مشترک ہے، یعنی حقوق الناس کا جنبہ بھی ہے اور حقوق اللہ کا جنبہ بھی ہے، اور حقوق اللہ جو ہے وہ حد اور سزا پر مشتمل ہے، تو وہ بھی شہادت فرع کے ذریعے سے ثابت نہیں ہونے والے ہیں۔ اب یہاں پہ مصنف نے کچھ مثالیں بیان کیا ہے۔ پہلے حقوق الناس غیر مالی کی مثالیں دی ہیں جو سزا پر مشتمل ہو، جیسے کہ قصاص ہے، اور پھر مصنف نے حقوق الناس مالی کی مثال دیا
اب یہاں پہ شہید ثانی نے مصنف کی ان مثالوں کی ترتیب پر اشکال کیا۔ مصنف نے حقوق الناس مالی میں بعض ایسی مثالیں شامل کی ہے جو حقوق الناس مال نہیں ہے، تو اگر ترتیب میں حقوق الناس مال کو الگ کر دیتے اور حقوق الناس غیر مالی کی مثالوں کو الگ کر دیتے تو بہت اچھا تھا۔ اب وہ مثالیں جو ہے عبارت میں آ جائے گی۔ اب اس کا خلاصہ جو ہے اتنا کافی ہے، زیادہ تفصیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَمِنْهَا یعنی ان حقوق کے اقسام میں سے ما یثبت بالنساء، ایسے حقوق ہیں جو عورتوں کی طرف سے ثابت ہوتے ہیں، منضمات الی الرجال خاصتاً، در حال کہ وہ عورتیں مردوں کے ساتھ خاص ملا کے گواہی دیں، او الی الیمین، یا عورتیں قسم مدعی کے ساتھ ملا کے گواہی دیتی ہے تو وہ ثابت ہونے والا ہے، علامہ تقدم، جیسے کہ پہلے بھی مصنف نے بیان کیا۔ تو پانچواں قسم وہ حقوق ہے جو فقط عورتوں کی گواہی سے ثابت نہیں ہونے والے ہیں، بلکہ عورتیں مردوں سے ملا کے گواہی دینا پڑے گا یا عورتیں یمین کے ساتھ ملانا پڑے گا۔ وَهُوَ الدُّيُونُ وَالْأَمْوَالُ، اور یہ وہ حقوق ہے جو دین ہو، قرض وغیرہ ہو یا مال ہو۔ وَهَذَا الْقِسْمُ دَاخِلٌ فِي الثَّالِثِ، اب شہید ثانی کا اشکال ہے۔ شہید فرماتے ہیں یہ پانچواں قسم، وَهَذَا الْقِسْمُ، جو مصنف نے پانچواں قسم بنایا ہے، داخل فی الثالث، یہ قسم ثالث میں داخل ہے۔ تو مصنف نے اس کو الگ کیوں کیا؟ اس کو الگ ذکر کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ قیل وَإِنَّمَا أَفْرَدَ، اب یہاں سے بعض علماء کی توجیہ بیان کرتے ہیں کہ مصنف کی اس تقسیم کو درست کرنے کے لیے بعض نے توجیہ بیان کیا۔ قیل کہا گیا وَإِنَّمَا أَفْرَدَ، بے شک مصنف نے اس قسم پنجم کو الگ کیا، لِيُعْلَمَ احتیاج النساء إِلَى الرِّجَالِ فِيهِ صَرِيحًا، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اس قسم میں عورتیں مردوں کے ساتھ ملانے کی ضرورت ہے، ملانے کی طرح محتاج ہے، اور عورتیں مردوں کے ساتھ ملانا صریحاً بیان کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ کہتے ہیں مصنف نے قسم پنجم میں واضح طور پر بتانا چاہا کہ عورتیں اکیلی گواہی نہیں دے سکتے بلکہ مردوں کے ساتھ ملا کے گواہی دے سکتی ہے، اور قسم سوم میں مصنف نے عورتیں مردوں کے ساتھ ملانے والی بات صریح نہیں بتایا ہے۔ تو قسم پنجم کو الگ کرنے کا مقصد اس بات کی وضاحت کرنا ہے۔ شہید فرماتے ہیں وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ، در حالانکہ یہ توجیہ درست نہیں ہے، بلکہ توجیہ تو برعکس ہونا چاہیے، کیونکہ قسم سوم میں مصنف نے عورتیں مردوں کے ساتھ منظم ہونا واضح طور پر بتایا ہے، صریح بتایا ہے۔ قسم پنجم میں صریح نہیں بتایا، لأن الانضمام يصدق مع اليمين، کیونکہ قسم پنجم میں مصنف کی عبارت میں فقط منضماتن ہے، یعنی عورتیں مردوں سے ملا کے گواہی دینا اور یمین کے ساتھ ملا کے گواہی دینا، یہ دونوں باتیں منضماتن میں شامل ہے۔ بس پانچویں قسم میں مصنف کی عبارت واضح نہیں ہے، لأن الانضمام يصدق مع اليمين، بے شک منظم ہونا، ملانا یمین کے ساتھ صدق آتا ہے۔ یعنی یہاں مصنف نے قسم پنجم میں منضماتن کا لفظ لایا ہے، اس سے مراد یمین کے ساتھ عورتیں ملانا مراد ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، مردوں کے ساتھ ملانا مقصد بھی ہو سکتا ہے، بس یہ مجمل ہے۔ وفی الاول تصریح بانضمامہن الی الرجل صریحان، اور پہلے میں وفی الاول سے مراد قسم سوم میں جو پہلے بتا دیا، اس میں تصریح ہے، وضاحت ہے کہ وہ عورتیں مردوں کے ساتھ ملانا چاہیں، جیسا کہ مصنف کے عبارت میں آیا رجل و امرأتین، ایک مرد دو عورت، اس طرح، یا ایک مرد تین عورتیں، اس طرح مرد عورتوں کے ساتھ ملانے والی بات واضح طور پر صریحاً بتا دیا۔ فَلَوْ عَكَسَ الْمُعْتَذِرُ كَانَ أَوْلَىٰ، اس عذر پیش کرنے والا اپنے توجیہ کو برعکس کرتا تو بہتر تھا۔ برعکس کرتا کا مطلب یعنی مصنف نے قسم سوم میں عورتیں مردوں سے ملانا واضح بتا دیا ہے، قسم پنجم میں واضح نہیں بتایا، یہ کہے تو اچھا تھا،
حالانکہ توجہ کرنے والے نے الٹا بتا دیا ہے کہ قسم سوم میں مجمل ہے کہا، قسم پنجم میں تصریح ہے کہا، حالانکہ یہ نہیں ہے، قسم سوم میں تصریح ہے، قسم پنجم میں مجمل ہے۔ وَلَقَدْ كَانَ إِبْطَالُهُ بِبَعْضِ مَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ مِنَ الْأَقْسَامِ سَابِقًا۔ شہید ثانی آخر میں فرماتے ہیں بے شک مصنف تبدیل کرتے بعض وہ اقسام جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا، پہلے اشارہ کیا ہے التی ادرجہا، اور وہ ان اقسام کو مصنف نے دوسرے اقسام میں داخل کیا۔ مثال جو ہے حد زنا وغیرہ ہے تو زنا کے لیے مصنف نے ما یثبت باربعۃ رجال والی صورت میں داخل کیا، در حالیں کہ زنا کے لیے الگ احکام ہونا چاہے اس کے لیے الگ قسم بنانا بہتر تھا۔ اسی طرح الوصیۃ لہو، کسی کے لیے مال کی وصیت کرے تو اس کو بھی مصنف نے قسم چہارم میں داخل کیا، حالانکہ اس کو الگ کرنا چاہیے تھا۔ وَإِدْرَاجُهُ هُوَ أَوْلَى، وَإِدْرَاجُهُ، اور مصنف داخل کرتے ہوا یعنی اس قسم پنجم کو، یعنی قسم پنجم کو الگ نہ کر کے قسم سوم میں شامل کر لیتے، اور گزشتہ کچھ اقسام جس کو ہم نے الگ کرنے کا مشورہ دیا تھا وہ اقسام الگ کر لیتے تو کانا اولا، یہ بہتر تھا۔ یہ اولا کانا کی خبر ہے، وَلَقَدْ كَانَ إِبْطَالُهُ، یہاں سے لے کر وَإِدْرَاجُهُ تک تو معطوف ہو کر اسم کانا اولا، یہ خبر کانا ہے۔ بس مصنف کے طریقے بیان میں کچھ گٹمٹ ہے۔ کما فعل فی الدروس، جس طرح مصنف نے کتاب الدروس میں وہی طریقہ استعمال کیا جس کا ہم نے مشورہ دیا، یعنی قسم پنجم کو الگ بیان نہیں کیا اور زنا کے لیے الگ قسم قرار دیا ہے، اور وصیۃ لہو کو بھی الگ قسم بنا دیا۔ تو کتاب دروس کی ترتیب بہتر ہے اور کتاب علماء کی ترتیب صحیح نہیں ہے۔ بات یہاں تک ختم ہو گئی، فصل ثانی مکمل ہو گئی۔ الفصل الثالث فی الشہادۃ علی الشہادہ، کتاب الشہادات کی تیسری فصل گواہی پر گواہی دینے کی بات ہے۔ گواہی پر گواہی دینا، جیسا کہ آپ نے خلاصے میں بتا دیا کہ محکمہ اول میں پہلے مجلس عدالت میں 2 شاہد نے گواہی دی، تو بعد والے محکمے میں پہلے 2 شاہد مر گئے ہیں یا کہیں چلے گئے ہیں، وہ حاضر نہیں ہو سکتے، تو دوسرے مجلس عدالت میں دوسری مجلس میں 2 اور عادل آ کے پہلے 2 عادل کی گواہی دینے پر گواہی دیتے ہیں۔ اصل واقعے کی گواہی تو پہلے محکمے میں دیا ہے، اب دوسرے مجلس عدالت میں 2 گواہ پہلے گواہوں کے گواہی دیتے ہیں، پہلے گواہوں کی گواہی پر گواہی دیتے ہیں۔ بطور مثال پہلے محکمے میں زید اور عمر نے گواہی دیا اصل واقعے کے بارے میں، دوسرے محکمہ عدالت میں زید و عمر حاضر نہیں ہو سکے، تو بکر اور خالد آ کے گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ پہلے محکمے میں 2 عادل زید و عمر گواہی دے رہے تھے اور ہم نے ان کی گواہی کو سن لیا، ہم ان کی گواہی پر گواہ ہے، تو زید و عمر شاہد اصل کہلاتے ہیں اور بکر و خالد شاہد فرع ہے۔ تو شاہد فرع کی گواہی کہاں پہ قبول ہونا چاہیے؟ ہر جگہ پر تو قبول نہیں ہوگا، بلکہ فرع کی گواہی خاص جگہ میں خاص ضابطے کی بنیاد پر قابل قبول ہے۔ ومحلھا حقوق الناس کا فتن، مصنف فرماتے ہیں گواہی فرع کی گواہی قبول ہونے کا مقام تمام حقوق الناس ہے، کا فتن یعنی جمیعاً، بل ضابطہ کل ما لم یکن عقوبۃ للہ تعالی مختصۃ بہ اجماعاً، بلکہ شہید ثانی فرماتے ہیں اس کا ضابطہ اور شہادت فرع کے قبول ہونے کا ضابطہ کل ما لم یکن عقوبۃ للہ تعالی، ہر وہ حقوق ہے جو اللہ کا عقوبت نہ ہو، یعنی حق اللہ یا حق سزا حد شرعی، عقوبت سے مراد یعنی حد شرعی نہ ہو جو حق اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، تو
جو حق اللہ خاص ہے اور حد شرعی ہے، جیسا کہ حد زنا ہے، حد اللواط ہے، حد سحق ہے، جیسا کہ پہلے حقوق کی تفصیلات میں پہلے قسم میں بتا دیا، تو وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر حقوق اللہ محض ہو اور وہ حد شرعی ہو تو اس میں تمام علماء اجماع ہے کہ شہادت فرع قابل قبول نہیں ہے۔ او مشترکتاً علی الخلاف، یعنی یہ او مشترکتاً عطف ہے عقوبتاً پر، یعنی لم یکن عقوبتاً للہ مختصۃً بہ اجماعاً، یعنی عقوبت جو سزا ہو، شرعی سزا ہو اور مخصوص خدا کے ساتھ ہو، حقوق اللہ شمار ہو، اس میں تمام علماء اجماع ہے شہادت فرع قابل قبول نہیں ہے۔ او لم یکن مشترکتاً علی الخلاف، یا وہ حقوق اللہ اور حقوق الناس میں مشترک نہ ہو، شہادت فرع قابل قبول ہونے کے لیے حق مشترک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اب حق مشترک میں اجماع نہیں ہے، علی الخلاف اس میں علماء اختلاف کرتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں حق مشترک میں شہادت فرع قابل قبول ہے کہا، جیسے کہ نیچے تفصیلات میں آنے والے ہیں، اور بعض علماء کہتے ہیں نہیں، حق مشترک میں شہادت فرع قابل قبول ہے، کیونکہ حق مشترک میں حق اللہ اور حق الناس دونوں ہے، تو بعض نے حق اللہ کی جنبے کو دیکھا ہے اور شہادت فرع کو قابل قبول سمجھا ہے، اور بعض علماء حق الناس کو اہمیت دیا اور شہادت فرع کو قابل قبول نہیں سمجھا۔ نہیں، برعکس ہو گیا۔ ابھی ہم نے وضاحت کی ہے کہ حق الناس میں شہادت فرع قابل قبول ہے، تو حق مشترک میں جو شہادت کو قبول کرنے کے کہتے ہیں وہ حق الناس کو اہمیت دیتے ہیں، اور جو لوگ حق اللہ کو اہمیت دیتے ہیں وہ شہادت فرع کو قابل قبول نہیں مانتے ہیں۔ یہ سواء کانت الحقوق عقوبتاً، اب کہتے ہیں کہ وہ حقوق الناس، تمام حقوق الناس میں شہادت فرع قابل قبول ہے۔ اب حقوق الناس بھی خود اقسام ہے، بعض حقوق الناس سزا والے حقوق ہے، عقوبت ہے، حد شرعی ہے، بعض عقوبت نہیں ہے۔ پھر جو عقوبت نہیں ہے وہ بھی دو قسم ہے، بعض حقوق مالی ہے، مال والا ہے، بعض حقوق غیر مالی ہے۔ اب جو بھی حقوق ہو، حقوق الناس ہو، وہ عقوبت والی ہو، سزا والی ہو یا غیر سزا والی ہو، حقوق الناس مال والا ہو یا غیر مال والا ہو، تمام حقوق الناس میں شہادت فرع قابل قبول ہے۔ اب ان کی مثالیں دیتے ہیں شہید۔ سواء کانت الحقوق عقوبتاً، برابر ہے وہ حقوق عقوبت اور سزا والے حقوق ہو، کل قصاص، جیسا کہ قصاص ہے، قصاص حق الناس ہے اور عقوبت ہے، سزا ہے، پس شہادت فرع قصاص میں قابل قبول ہے۔ او غیر عقوبت، یا عقوبت سزا والی حق نہیں ہے، مع کونہ حقا غیر مالی، ساتھ اس کی وہ حق غیر مالی ہے، مال سے بھی مربوط نہیں ہے، کا طلاق، جیسا کہ طلاق کا ثبوت، والنسب، اسی طرح رشتہ داری کا ثبوت، والعتق، غلام کی آزادی، تو یہ سب جو ہے حقوق الناس ہے، عقوبت بھی نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے، تو ان میں بھی شہادت فرع قابل قبول ہے۔ او مالا، یا وہ حقوق الناس غیر مالی نہیں ہے بلکہ حقوق الناس مال ہے، مال ہے اور عقوبت بھی نہیں ہے، سزا بھی نہیں ہے، کل قرض وعقود المعاوضات وعیوب النساء، جیسا کہ قرض ہے، قرض مال ہے، قرض کے ثبوت کے لیے شہادت فرع قابل قبول ہے، اور عقود معاوضات ہے، جیسے کہ بیع ہے، اجارہ ہے، وقف ہے وغیرہ، بہرحال جو عقود معاوضات کا جھگڑا ہو تو اس میں شہادت فرع کی گواہی قابل قبول ہے۔ وعیوب النساء، اور عورتوں کے عیوب، جیسا کہ پہلے بتا دیا، عیوب ظاہری باطنی جو بھی ہو، شہادت فرع قابل قبول ہے۔ ھذا وما بعدہ من افراد الحقوق، اب یہاں سے شہید ثانی نے دوبارہ مصنف کی جو ترتیب ہے، مثالوں کی ترتیب پر اشکال کیا۔ ھذا وما بعدہ، ھذا یہ، یعنی ھذا عیوب النساء جو آخری مثال دیا،
یہ والی مثال. اس کے بعد والی جو مثالیں ہیں جیسے کہ نیچے آ رہے ہیں ولادت و استحلال وکالت وغیرہ، تو یہ مثالیں مصنف نے حقوق مالی میں شمار کیا، در حالانکہ یہ حقوق مالی نہیں ہے. تو بہتر یہ تھا کہ یہ مثالیں حقوق مال والی مثالوں کے ساتھ ملا لیتے، جیسے کہ پہلے مثال دیا. تو حقوق مالی کو الگ ترتیب دیتے اور حقوق غیر مالی کو الگ ترتیب دیتے تو بہت بہتر تھا. بس مصنف نے ترتیب بیان میں واضح طور پر ترتیب نہیں دیا بلکہ مشوش کیا. مشوش یعنی گڑبڑ کیا ہے. بعض مثالیں جو حقوق مالی ہے وہ غیر مالی میں شامل کیا، اور بعض مثالیں جو حقوق غیر مالی ہے وہ مالی میں شامل کیا ہے. اب مثالوں سے آپ کو پتہ چلے گا. دیکھو مصنف نے او مالن کہا، حقوق مال ہو، حقوق الناس حقوق مال ہو، جیسے کہ قرض اور عقود معاوضات، یہ ٹھیک ہے، یہ تو مال ہے. اما عیوب النساء مال نہیں ہے، اب اس کو حقوق مالی میں شامل کیا. ولادت بچے کی پیدائش، استحلال بچہ زندہ پیدا ہونے کا ثبوت، وکالت وہ یہ مثالیں، تو یہ حقوق مال نہیں ہے. اگر یہ مثالیں اوپر طلاق و نسب و عتق کے ساتھ ملا لیتے تو بہتر تھا. ہاں یہ شہید ثانی کا اشکال ہے. حاضہ یعنی یہ مثال عیوب النساء والی مثال، وما بعدہ اس کے بعد والی مثالیں جو نیچے آ رہی ہے، من افراد الحقوق التی ان حقوق افراد میں سے ہے، لیست مالن جو مال نہیں ہے. تو یہ مثالیں رتبہا مشوشتاً، در حالانکہ مصنف نے اس کو نامنظم ترتیب دیا ہے. والولادت والاستحلال یہ عطف ہے مصنف کے عبارت میں او مالن کالقرض پر. ہاں یہ حقوق مال ہو، اس کی مثال میں لایا ولادت کو بھی. ولادت بچے کی پیدائش کی گواہی، والاستحلال بچہ زندہ پیدا ہونے کی گواہی، والوکالہ اور کسی کے وکیل ہونے کی گواہی، اور اسی طرح والوصیہ